بسم اللہ الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں آج واقعہ کربلا کے تحت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانگی کا ذکر حافظ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ کے الفاظوں میں بیان کرتا ہوں۔ امید ہے آپ اسے غور سے سنیں گے۔ میرے دوستو، جب کوفہ کے لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ آپ کوفہ ضرور تشریف لائیں تاکہ امت مسلمہ کو یزید بن معاویہ کے ناپاک تسلط سے نجات ملے اور لوگ امام برحق اور خلیفہ عادل و راشد کے بیعت کے شرف سے مشرف اور دین حق کی تائید ہو۔ تو اس کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی آپ ان تیاریوں میں مشغول ہی تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پاس تشریف لائے۔ کہنے لگے، اے امزاد، لوگوں نے یہ خبر اڑا دی ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ تو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے یقیناً صحیح سنا ہے، میں کوفہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں اور میں انہی دنوں میں کوفہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ مجھے خدشہ ہے کہ آپ وہاں پہ قتل ہو جائیں گے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے فلاں فلاں جگہ پہ قتل ہونا مکہ میں قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ میں استخارہ کروں گا، اللہ سے مشورہ کروں گا، جو ہوگا اس پہ عمل کروں گا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے آپ کے جواب سے تسلی ہو گئی ہے اور آپ گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے ہاں تشریف لائے۔ کہنے لگے، یا امام، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ تو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے کوفہ جانے کی بات بنائی ہے، کیونکہ وہاں پہ میرے پیروکاروں نے اور اشراف نے مجھے لکھا ہے اور اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ تو میں اللہ سے استخارہ کروں گا اور اللہ سے مشورہ کروں گا، جو ہوگا اس پہ عمل کروں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، اگر آپ کی پیروکاروں کی طرح وہاں میری بھی کوئی ایک جماعت ہوتی یا میرے بھی کوئی پیروکار ہوتے تو میں کوفہ جانوں کے لیے پہلو تہی نہ کرتا، میں ضرور کوفہ چلا جاتا۔ تو یہ کہنے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ ابن زبیر کے جانے کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ اب ابن زبیر کو معلوم ہو گیا ہے کہ اسے میرے ساتھ امارت میں سے کچھ حصہ نہیں، کیونکہ لوگ میرے غیر کو میرے برابر نہیں مانتے، اور یہ اب چاہ رہا ہے کہ میں حجاز سے چلا جاؤں اور میدان اس کے لیے خالی کروں۔ میرے دوستو، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی امام پاک سے یہ ملاقات کا ذکر ابن جریر نے طبری میں بھی کیا۔ وہ طبری میں یوں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر امام پاک کے پاس تشریف لائے تو کہنے لگے کہ اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ تو امام پاک نے فرمایا کہ میں کوفہ جانے کا سوچ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ میرے شیعوں نے اور میرے پیروکاروں نے مجھے لکھا ہے اور اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، اگر آپ کے شیعوں کی طرح وہاں پہ میری بھی کوئی جماعت ہوتی تو میں وہاں کوفہ ضرور جاتا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ خیال آیا کہ میری اس بات سے امام علی مقام کو میرے متعلق کوئی شک شبہ یا بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، تو پھر کہنے لگے کہ آپ حجاز میں ہی رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں
ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ تو امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مکہ معظمہ میں ایک مینڈا ہوگا جو یہاں پہ قتل ہوگا اور کعبے کی حرمت کو حلال کرے گا، تو میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے کافی اصرار کیا کہ آپ حرم کعبہ کے اندر ہی بیٹھے رہیں اور آپ کا کام، سارا کام میں خود کر دیا کروں گا، آپ کی اطاعت ہوگی اور آپ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنے کے بعد آپ چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین حضرت اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن زبیر کو دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز ہو ہی نہیں سکتی کہ میں حجاز سے چلا جاؤں اور میدان اس کے لیے خالی کروں۔ آگے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس دن کی شام یا دوسرے دن کی صبح کو حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پاس دوبارہ تشریف لائے۔ کہنے لگے، اے امزاد، میں چاہتا ہوں کہ میں صبر کروں، لیکن صبر مجھ سے ہو نہیں رہا، مجھے اس سفر میں آپ کی ہلاکت کا خوف ہے، آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ تو امام پاک نے فرمایا، قسم بخدا آپ میرے شفیق اور ناصر ہیں، لیکن میں کوفہ جانے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے، کیونکہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور اسی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حکم دیا ہے، اور میں اس حکم کو ضرور پورا کروں گا، چاہے میرے وہ حق میں ہو یا میرے خلاف ہو۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب میں نے ابھی تک نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ کسی سے بیان کروں گا انشاءاللہ، جہاں تک کہ میں اپنے عمل سے ملاقات کر کے اپنے رب سے ملوں، یعنی جہاں تک کہ میں اس حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے میں اس سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد پھر اپنے اللہ سے ملوں گا۔ تو یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ نے ابن زبیر کے لیے میدان خالی کر رہے ہیں اور حجاز سے جا رہے ہیں، اور آپ نے ان کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے ہاں سے چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملے۔ کہنے لگے، اے ابن زبیر، اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ کہنے لگے کہ اے آباد و خوشحال جگہ کے چنڈول، اب فضا تیرے لیے خالی ہو گئی ہے، اب تو انڈے دے اور دو گیت گا، اور تو جس کو چاہے چونچ مار۔ تجھے خوشخبری ہو، آج تیرا صیاد قتل ہونے جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ البدایہ والنہایہ نے یہ الفاظ صیاد استعمال کیا ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ صیاد کا کیا مطلب ہے۔ میرے دوستو، یہ صیاد کا مطلب ہوتا ہے قید کرنے والا، جو کسی کو قید کرے اس کو صیاد بولتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ابن زبیر امام علی مقام کی موجودگی میں ان کی قید میں ہی رہ رہے تھے، کیونکہ حضرت امام حسین کی موجودگی میں نہ تو وہ اپنی دل کی بات کے مطابق حرکت کرتے تھے اور نہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات کرتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ابن زبیر کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں وہ اپنی دل کی بات کے مطابق کوئی حرکت کرتے۔ تو اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آج تیرا صیاد قتل ہونے جا رہا ہے، یعنی آج تجھے قید کرنے والا آج خود قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ حسین عراق جا رہا ہے اور تیرے لیے وہ حجاز کو خالی کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت امراد بن عبد الرحمن نے آپ کی طرف خط لکھا، امام علی مقام جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یقیناً وہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ حسین بابل کی زمین پر شہید کیے جائیں گے، کہ حسین بابل کی زمین پر شہید کیے جائیں گے۔
جب امام پاک نے وہ خط پڑھا تو کہنے لگے کہ جب وہ میرا مقتل ہے تو میں کیوں نہ اس کی طرف جاؤں. تو پھر کوفہ جانے کی آپ تیاری کرنے لگے. تو اس کے بعد ابو مخنب بیان کرتے ہیں کہ ابو خباب یحییٰ نے عدی بن حربلہ سے اور بحوالہ عبداللہ بن مسلم اور المنظر بن مشمل سے بیان کیا. یہ دونوں اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی عبداللہ بن سلیم اور المنظر بن مشمل یہ دونوں اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے. یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے کوفہ سے روانہ ہوئے اور ہم مکہ معظمہ پہنچے، یہاں تک کہ ہم 8 ذو الحج کو یوم الترویہ کو پہنچے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان دھوپ چڑھ جانے کے وقت پر دونوں کھڑے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر آپ سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ آپ یہاں پہ ضرور ٹھہریے اور اس عمارت کو سنبھال لیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کی خیر خواہی چاہیں گے. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے والد محترمہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں ایک مینڈا ہوگا جو یہاں پہ قتل ہوگا اور وہ کعبے کی حرمت کو حلال کرے گا، اور میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. تو اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اگر آپ چاہیں تو یہ عمارت میرے سپرد کر دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ عمارت میرے سپرد کر دیں، آپ کی اطاعت ہوگی اور آپ کی نافرمانی نہ ہوگی. تو اس پر بھی امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اسے بھی پسند نہیں کرتا، میں اسے بھی پسند نہیں کرتا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بشارت کہ مکہ معظمہ میں ایک مینڈا ہوگا جو یہاں پہ قتل ہوگا اور کعبے کی حرمت کو حلال کرے گا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بشارت حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ابن جریر نے اپنی تاریخ طبری میں بھی اس کا ذکر کیا. اسی طرح امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خواب جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک حکم دیا تھا، اس کا ذکر بھی حافظ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ میں ذکر ہے اور ابن جریر کی تاریخ طبری میں بھی اس کا ذکر ہے. اس کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو مخنب بیان کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام کا قافلہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوا تو نائب مکہ عمر بن سعید، اس کا ایک فوج کا دستہ جس کا سردار اس کا بھائی یحییٰ بن سعید تھا، انہوں نے آپ کا رستہ روک لیا اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ واپس مکہ معظمہ میں تشریف لے جائیں. تو امام علی مقام نے ان کی بات نہ مانی، تو پھر اس طرح دونوں فریقین میں لڑائی ہوئی. تو امام پاک کے اصحاب نے دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور پھر وہ راستہ دینے پر مجبور ہو گئے. اس طرح آپ امام پاک اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو. راستے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک فرزوق نامی شاعر نے آپ سے ملاقات کی. فرزوق کہنے لگا، اے پسر رسول، حج کے دن قریب آ گئے اور آپ اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی؟ تو امام پاک نے فرمایا، فرزوق، یہ بنی امیہ کی حکومت کے لوگ حاجیوں کے بیس میں یا تو وہ مجھے یہاں پہ گرفتار کر لیں گے اور یا مجھے وہ قتل کر دیں گے، اور میں مکہ معظمہ میں قتل نہیں ہونا چاہتا. تو آپ اس کے بعد کوفہ کی طرف آپ کارواں
गामजन हो गया। उधर इब्न ज़ियाद बदनिहाद को आपकी रवानगी का इल्म हो चुका था कि आपका काफ़िला मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हो चुका है और मंज़िल बे मंज़िल तय करके कूफा की तरफ बढ़ रहा है। इसने इस काफ़िले से निपटने के लिए इंतज़ाम शुरू किए। इसने रईसुल शर्त हसीन बिन नुमैर को ख़ास हिदायत दी और एक लश्कर के साथ इसे रवाना कर दिया। हसीन बिन नुमैर ये लश्कर लेकर जब कादसिया के मकान पर पहुंचा तो उसने इस लश्कर को मक्का से आने वाले तमाम रास्तों पर फैला दिया ताकि इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम रास्तों की नाकाबंदी की जाए। और इसने कुछ सवार जासूसी के तौर पर इसने आगे भेज दिए ताकि इमाम पाक का अहले कूफा की तरफ पैगाम रसानी का सिलसिला मुनक़ता किया जाए। आगे अबू मखना बयान करते हैं कि मुझे मोहम्मद बिन कैस ने बयान किया। वो कहते हैं कि जब इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफ़िला वादी ज़ुरहमता पहुँचा तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने एक साथी हज़रत कैस बिन मुसहर अल सैदावी को अहल कूफा की तरफ भेजा। और इब्न जरीर ने इस वाक़े के ज़िक्र अपनी तिबरी में उस मकाम का नाम मकाम हाजर लिखा हुआ है, लेकिन हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी अल-बदाया व न्याय में इसे वादी ज़ुरहमता के नाम से याद किया। और हज़रत कैस बिन मुसहर को एक ख़त लिख कर दिया। ख़त में लिखा था, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, मैं तुम्हारे साथ उस खुदा की हम्द बयान करता हूँ जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं। मुझे मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिला जिसमें उन्होंने मुझे तुम्हारे राय उम्दगी और तुम्हारे सरदारों की हमारी मदद पर मुत्तफ़िक होने और हमारा हक़ का मुतालबा करने की इत्तला दी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके तमाम काम खुश नसीबी से अंजाम पाए। मैं 8 ज़ुल्हज यौमुल तरविया बरोज़ मंगल को मक्का मुअज़्ज़मा से तुम्हारी तरफ कूच किया और मैं जल्दी ही आपसे मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैस बिन मुसहर अल सैदावी आपका ये ख़त लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। जब हज़रत कैस कादसिया के मकाम पर पहुँचा तो वहाँ तो हसीन बिन नुमैर के सिपाहियों ने नाकाबंदी की हुई थी, तो ये उनके आदमियों से ये गिरफ़्तार हो गया। तो हसीन बिन नुमैर ने हज़रत कैस बिन मुसहर अल सैदावी को इब्न ज़ियाद के पास कूफा भिजवा दिया। वहाँ पे इब्न ज़ियाद बदनिहाद ने इसे हुक्म दिया कि इस मेरे महल की चोटी पर चढ़ जाओ और नौज़ बिल्लाह महाज़ल्लाह हज़रत अली मुर्तज़ा और हुसैन बिन अली पर लानत भेजो और उन्हें गालियाँ निकालो। तो ये हज़रत सैयद कैस बिन मुसहर अल सैदावी उस महल की चोटी पर चढ़ गए। पहले तो उन्होंने अल्लाह की हम्द सना बयान की, फिर कहने लगे कि ऐ लोगो, हुसैन बिन अली अल्लाह की मखलूक के बेहतरीन आदमी हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं। मैं तुम्हारी तरफ उनका कासिद हूँ, मैं तुम्हारी तरफ उनका एलची हूँ और मैं वादी ज़ुरहमता की बुलंद जगह से आपसे जुदा हुआ था। अब उसको जवाब दो और उसकी अताअत करो। फिर इसने इब्न ज़ियाद और इसके बाप ज़ियाद पर खूब लानतें की और इसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर की कई तारीफ़ें की और दरूद सलाम भेजा और उनकी बख्श तलब। इस पर इब्न ज़ियाद को गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि कैस को उस मकान की उस महल की चोटी से नीचे गिरा दिया। जब हज़रत कैस बिन मुसहर
اس مکان کی چوٹی سے نیچے گرے تو آپ کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی اور عبد الملک بن امیر نے آپ کو شہید کر دیا۔ جب امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت قیس بن عسیر کی شہادت کا علم ہوا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور آپ نے کئی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے لگے۔ من المؤمنین رجال صادقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یعنی مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اور انہیں سچا کر کے دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف آگے روانہ ہو۔ جب آپ مقام ضرورت پر پہنچے تو وہاں پہ ایک پانی کا کنواں بھی تھا، تو آپ نے قافلے کو وہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ وہاں ایک پہلے سے ایک خیمہ لگا ہوا تھا، تو امام پاک نے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ خیمہ زہیر بن قیس کا ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ نے اس کا نام زہیر بن قیس لکھا ہے اور طبری میں اس کا نام زہیر بن کین لکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ زہیر بن قیس کا خیمہ ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا آپ نے ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ اسے کہو کہ میرے ساتھ ملاقات کرے۔ یہ زہیر بن قیس اس کو خاندان رسالت سے کوئی خاص عقیدت یہ نہیں رکھتا تھا، تو اس نے آپ کے اس ایلچی کو، اس قاصد کو انکار کرنا ہی چاہا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا واہ کیا غضب کی بات ہے، پچھلے رسول آپ کو بلائیں اور تم ان کی بات سننے کے لیے نہیں جاؤ۔ تو یہ اپنے بیوی کی باتوں سے مروب ہو کر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے خیمے میں آیا اور بہت جلد ہی خوش باش ہو کر آپ کے خیمے سے باہر نکلا اور جاتے ہی اس نے اپنا خیمہ، اپنا سارا ساز و سامان امام پاک کے پاس بھجوا دیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلے جاؤ، اور اس نے تمام اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اور کہا کہ سمجھو یہ آپ کی اور میری یہ آخری ملاقات ہے۔ تو اس پر وہ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اچانک یہ آپ کے اندر کیسی تبدیلی آپ کے حوث۔ تو میرے دوستو اس تبدیلی کی وجہ ابن جریر نے طبری میں یوں لکھا ہے کہ حضرت ظہیر فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی اور ہمیں بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اتنے میں حضرت سلیمان فارسی ہمارے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ آپ کو کس قدر اس فتح اور اس مال غنیمت سے خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد پر تم ان کے دشمنوں سے لڑو گے اور وہ خوشی اس خوشی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو مجھے وہ خوشی اب مجسر ہو گئی ہے، تو میں آپ لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں امام علی مقام کے پاس جاتا ہوں، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو یہ حضرت قیس بن ظہیر یہ کربلا میں شہید ہوئے اور انہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ انہوں نے کافی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ تو اس کے بعد ابو مخنب بیان کرتے ہیں کہ انہیں حسین نے بیان کیا اور ان سے یوزاف بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابن زیاد نے لوگوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ واقصہ کے درمیانی علاقے سے لے کر شام کے راستے تک اور شام کے راستے سے لے کر بصرہ کے راستے تک تمام جگہوں کی ناکہ بندی کر دی جائے، نہ کوئی شخص باہر سے اندر آئے
اور نہ کوئی اندر سے بہر جائے۔ اسی طرح آگے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو مخرد بیان کرتے ہیں کہ ان سے لوزان نے بیان کیا اور لوزان نے اکرمہ سے سنا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک چچا امام علی مقام کے پاس ملاقات کے لیے گئے جب امام پاک کوفے کی طرف حالت سفر میں تھے، تو میرا چچا کہنے لگا، اے پسر رسول، آپ کہاں جا رہے؟ تو امام پاک نے فرمایا، میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میرے چچا نے کہا کہ قسم با خدا، آپ نیزوں، تیروں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ قسم بخدا، آپ نیزوں، تیروں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو امام پاک نے فرمایا کہ جو تم نے مجھے بیان کیا اور جو تم نے دیکھا وہ مجھ پر مخفی نہیں ہے، وہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے امر میں مغلوب نہیں ہوتا۔ تو اس کو پر کہنے کے بعد آپ کوفہ کی طرف روانہ۔ آگے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو مخرد بیان کرتے ہیں کہ ان سے عبد الرحمن بن جندف نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عقبہ بن سمان سے بیان کیا۔ حضرت عقبہ بن سمان فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ سے لے کر شہادت حسین تک امام علی مقام کے ساتھ رہا، اور قسم با خدا، جو امام پاک نے میدان کارساز میں جو باتیں کی ہیں وہ بھی میں نے سنی ہے۔ یہ امام پاک نے یہ کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میں یزید کی طرف جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میں اس کی بیعت کرتا ہوں، اور یہ بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میں کسی غیر ملک کی سرحد کی طرف جاتا ہوں۔ ہاں، حالانکہ انہوں نے یہ ضرور مطالبہ کیا تھا کہ مجھے ایک وسیع اور عریض جگہ کی طرف جانے دیا جائے اور وہ دیکھیں کہ لوگوں کی بیعت کس کے پاس آتی۔ میرے دوستو، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔